اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اس ایک صورت پر جو مختصر ہے اس پر تدبر کر لیا جائے تو ایک انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے۔ تو پہلے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، مفہوم سمجھ لیں یا جو بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے زمانے کی کہ جو لوگ خسارے میں ہیں، انسان، تو انسان سے مراد تمہارے سارے لوگ ہیں، سارے انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیے اور پھر انہوں نے اس کی آگے وصیت کی، حق کی اور صبر کی۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ قسم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ چیز کی، جس میں بہت کمالات ہوں، بہت عجائبات ہوں، اس کی کھائی جاتی ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے کی جس کی قسم کھا رہے ہیں وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں، اور جیسے یہاں والعصر، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، یہ دلیل ہے جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اور کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، جو انہوں نے صالح عمل کیے اور جو حق اور صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ اب زمانہ تو چلتا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، تو زمانہ ہر وقت یہ مخاطب ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ چونکہ ایمان لانا، پھر عمل صالحہ کرنا، ایمان کیا ہے، صالح عمل کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو مشکات کی جلد اول میں پہلی حدیث جو ہے ایمان کے بارے میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام اور ایمان اور احسان کو بیان کیا گیا۔ اسلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، یہ حج، ساری چیزیں، یہ اسلام ہے۔
اور اس کے بعد ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور تقدیر والی جو اچھائی ہے برائی ہے اس پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا. یعنی اسلام کی تصدیق ایمان ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب یہ چیز ہے کہ ایمان تو یہ ہو گیا کہ تصدیق. اب صالح عمل کیا ہے؟ صالح عمل یہ ہے کہ کوئی شخص، میں یا کوئی بھی، اگر نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے. یعنی جہاں تک اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کی فیملی، اس کی اولاد، اس کے دوست، رشتہ دار، جہاں تک آسانی کے ساتھ وہ پیغام پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچائے. خود نماز پڑھ کے فارغ نہ ہو جائے، خود روزے رکھ کے فارغ نہ ہو جائے، بلکہ آگے اس کی تباسی کرے. حق یہ ہے، حق کی تباسی. حق کہنا ہی بات نہیں ہے، حق کو آگے چلانا. اسی طرح صبر خود کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو آگے چلانا. جہاں اس کی پہنچ ہے، جہاں اس کی ریچ ہے، جہاں اس کا اثر ہے، جہاں اس کی طاقت ہے، تو وہ عمل صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں، یہ عمل صالحہ اس وقت بنے گی جب وہ اس کو اپنے حلقہ احباب تک پہنچا رہا ہے، ورنہ نہیں بنے گی. کیونکہ سوسائٹی کو اس کے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. وہ آدمی خود تو نیک ہو گیا، اپنی قبر ٹھیک کر لی، لیکن دوسروں کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لہٰذا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں بستی کو غرق کر دو. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب جبریل کو کہا جاتا تھا تو وہ بڑا ارجنٹ کام ہوتا تھا، چونکہ وہ ایک کونا مارتے تھے اور اڑا دیتے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وہاں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس کا کوئی بھی لمحہ تیری اطاعت کے بغیر نہیں گزرا. اب جبریل اگر گواہی دیتا ہے تو عمل کیسا ہوگا بتائیے؟ اس کا عمل کیسا ہوگا جس کی جبریل گواہی دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ پہلے اس آدمی کو غرق کرو اور اس کے اوپر بستی کو غرق کرو. جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علم، اس کی عبادت، اس کے زہد و تقوی کا دوسروں تک اثر ہی نہیں پہنچا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو عمل صالح نہیں بنا نا. صالح عمل تو تبھی بنتا ہے جب دوسروں تک جائے. جہاں تک طاقت ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں، زبردستی نہیں، لیکن جہاں تک اثر ہو سکتا ہے وہاں تک اس اچھی بات کو پہنچانا عمل صالح ہے، صالح عمل ہے. اور ایمان ہے تصدیق، اور اسلام ہے یہ سارا جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. تو اب یہ وہ سورہ اثر ہے، تو اس میں انسان کو کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے یا سب اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہم ایک امتحان دے رہے ہیں. تو امتحان میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. جب آپ پرچہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وقت ضائع نہیں کیا جاتا غیر ضروری باتوں پر، کیونکہ دائرہ امتحان ہے. تو اس لیے اس میں ہم بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے ہیں.
تو اس میں ہمارا فوکس اللہ اور رسول کے احکامات ہیں، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ چونکہ امام راضی کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک برف والا جو ہے وہ برف بیچ رہا تھا۔ موسم گرمی میں برف بکتی ہے، تو برف پگھل رہی تھی، تو جلدی جلدی اس کے ریٹ جو ہے کم کیے جا رہا تھا کہ جلدی بک جائے، کیونکہ اس کو خسارہ نہ ہو، ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ دکاندار تو ابھی کوئی بھی اپنا خسارہ نہیں چاہتا، لہذا یہ جو زندگی ہے یہ برف کی طرح ہے، امام راضی فرماتے ہیں، اور اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ضائع کر رہے ہیں، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے سارے عمل کیے، جنہوں نے حق اور صبر کی نصیحت بھی کی۔ دوسرے خسارے میں سارے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ کاروبار زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی کامیاب ہے۔ تو کاروبار زندگی میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ تو دین اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جو کام بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، خواہ وہ دنیا کا ہوگا خواہ وہ دین کا ہوگا، وہی دین ہوگا۔ اور جو کام اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیا جائے گا، خواہ وہ دین کا ہوگا خواہ وہ دنیا کو ہوگا، وہ دنیا ہے۔ اس لیے سورہ عصر کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، جتنی کسی کی ہمت اور طاقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔